ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصرین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، آج ماہ مبارک رمضان کی 10 تاریخ ہے اور 10ویں پارے کی خلاصے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 10ویں پارے میں بھی 2 حصے بیان ہوئے ہیں اور ان 2 حصوں میں پہلا حصہ سورہ انفال کا بقیہ حصہ ہے اور دوسرا حصہ سورہ توبہ کا ابتدائی حصہ بیان ہوا ہے۔ سورہ انفال کے اس بقیہ حصے میں 6 باتیں موضوع سخن قرار پائی ہیں۔ سب سے پہلا خمس کا حکم، دوسرا غزوہ بدر کے حالات، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کی نصرت کے 4 اسباب، اور چوتھا جنگ سے متعلق ہدایات، پانچواں ہجرت اور نصرت کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے، اور چھٹا اس دنیا میں انسان کے اختیار رکھنے کی تائید کی گئی ہے۔ دوسرے حصے میں سورہ انفال کے جو آغاز ہو رہا ہے، زکوٰۃ کی طرح خمس کا حکم بھی ایک مالی فریضے کے طور پر بیان ہوا ہے۔ اس کے مصارف، اس کے خرچ کرنے کے راستے بیان ہوئے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک یعنی سادات کے لیے اور یتیم، مسکین اور ابن سبیل کے جو اپنی زندگی کے مرحلوں میں اٹک گئے ہیں، الجھ گئے ہیں، پریشان حال ہیں، ان کے لیے ادا کرنے کا بیان آیا ہے۔ دوسرا غزوہ بدر کے حالات کو بیان کیا گیا ہے، اور غزوہ بدر میں کفار نے مسلمانوں کو اور مسلمانوں نے کفار کو تعداد میں کم سمجھا تھا، اور ایسا اس لیے ہوا کہ اس جنگ کا ہونا اللہ کے یہاں طے ہو چکا تھا۔ شیطان مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کر رہا تھا، اور دوسری طرف مسلمانوں کے مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے تھے۔ کفار جنگ بدر میں رسوا ہوئے، اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کے 4 اسباب کو اس حصے میں بیان کیا گیا ہے کہ جو میدان جنگ میں ثابت قدمی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے، اختلاف اور لڑائی سے بچ کر رہنا، اور مقابلے میں ناموافق امور پر صبر کرنا۔ چوتھا موضوع دشمن سے مقابلے کے لیے ہدایات دی گئیں۔ دشمن سے مقابلے کے لیے آیت نمبر 45 سے 47 میں 7 ہدایت بیان کی گئی ہیں۔ پانچواں ہجرت اور نصرت کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے کہ مہاجرین و انصار سچے مومنین ہیں، گناہوں کی مغفرت، رزق کریم کا وعدہ۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 62 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
تائید اور نصرت کا ذریعہ، اور آیت نمبر 64 میں حضور کے تابع کا ذکر کیا، جس کو احادیث نے حضرت علی کی ہی شخصیت کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 75 میں بعض رشتہ داروں کے برتر ہونے کا ذکر آیا ہے، اور یہ حکم مہاجرین اور انصار کا ایک دوسرے کا بھائی بننے کا موقع جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ چھٹا، یہ دنیا مکمل جبر و ظلم کے نظام پہ نہیں چل رہی ہے، بلکہ انسان خود اپنے اعمال سے نعمتوں کو کھو دیتا ہے۔ دوسرا حصہ جو 10ویں پارے کا ہے وہ سورہ توبہ کا ابتدائی حصہ ہے، اور سورہ توبہ میں ہے کہ اس میں 2 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی، مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد، اور اس سورے کے مشرکین سے اعلان براعت کی آیات کا ابلاغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھیجے ہوئے قاصد کے بجائے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کروایا، اور مشرکین سے جو معاہدہ ہوئے تھے ان سے براعت کا اعلان کیا۔ مشرکین کو حج بیت اللہ تعالیٰ سے منع کر دیا گیا، اہل کتاب کے ساتھ قتال کی اجازت دی گئی، اور البتہ سوائے حرام مہینوں کے جو کہ رجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم کی شکل میں تھے، اس میں جنگ کو حرام قرار دیا۔ مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز منافقون اور مسلمانوں میں امتیاز کرنے والی بنیادی چیز غزوہ تبوک بنی، اور رومیوں کے ساتھ مقابلہ، جو اپنے آپ کو وقت کا سپر پاور گمان کرتے تھے، اور شدید گرمی اور فقر و فاقے کے موقع پر پھل پکے ہوئے تھے۔ مسلمان سوائے چند کے سب چلے گئے، اور جبکہ منافقین نے بہانے تراشنے شروع کر دیے۔ پارے کے آخر تک منافقین کی مذمت کی گئی ہے، یہاں تک کہ فرما دیا کہ اے پیغمبر، آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، اور اگر ان میں کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیے گا۔ اور پھر ان مسلمانوں کا بھی ذکر ہے جو کسی عذر کی وجہ سے اس غزوے میں نہ جا سکے۔ اس کے علاوہ چند اہم نکات اس سورے کے اس پارے میں یعنی سورہ توبہ میں بیان کیے گئے ہیں، ذکر ہوئے ہیں، جن میں اہل بیت کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ جس طرح سے ہدایت کی طرف بلانے والے امام ہیں، اس طرح سے ائمہ کفر بھی ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت میں ان سے جنگ کرنے والے مسلمانوں کے گروہ ناقصین کا ذکر آیا ہے آیت نمبر 12 میں۔ مشرکین کو مسجد آباد کرنے کا حق نہیں دیا گیا، اور مسجد کو آباد کرنے کی اہمیت کا بیان اس پارے میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ چند اہم نکات اس سورے کے اس پارے میں ذکر ہوئے ہیں، اور اہل بیت کی فضیلتیں جس طرح سے ہدایت کی طرف بلانے والے
امام ہیں اسی طرح سے ائمہ کفر بھی ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت میں ان سے جنگ کرنے والے مسلمانوں کے گروہ یعنی ناقصین کا ذکر کیا گیا ہے۔ مشرکون کو مسجد آباد کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مسجد کو آباد کرنے کی اہمیت مومنین کے جن کا مصداق احادیث نے حضرت علی علیہ السلام اور جناب عباس کو بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ ان کے لیے سکینہ یعنی قلبی سکون کا نزول ہوا، اور حاجیوں کے ساقی ہونے اور مسجد کو آباد کرنے سے زیادہ فضیلت جہاد فی سبیل اللہ کی ہے، اور یہ فضیلت حضرت علی کو حاصل ہے۔ اس آیت کا شان نزول بھی حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کا بیان کرتا ہے۔ اسلام کے پوری دنیا میں مکمل غلبہ پانے کی نوید جو کہ امام مہدی علیہ السلام کے آنے میں ہے متحقق ہو گئی۔ مصارف زکوٰۃ کا بیان آیا ہے، لہذا 10واں پارہ احکامات مصارف خمس اور غزوات کے ہدایات اور ان کے عنوانات کو اپنے دامن میں جگہ دیے ہوئے ہے۔ خداوند منان آپ تمام مومنین کی طاعت اور عبادت کو قبول فرمائے۔ اور آج کا دن حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا محسنہ پیغمبر اسلام کی وفات کا دن ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اور وہ زوجہ ہیں کہ جس نے اپنا سب کچھ پیغمبر ختمی مرتبت کے لیے قربان کر دیا۔ آپ نے جب پیغمبر ختمی مرتبت کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے اور کہا کہ اللہ کے حبیب، آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی، اور اتنا لٹایا وہ ملکۃ العرب کہ جس کی تجارت کا چرچا تمام عرب میں تھا، جب اہل ایمان کے لیے، ان کو بچانے کے لیے، پرورش اسلام کے لیے پیغمبر ختمی مرتبت کی جب بی بی خدیجہ نے نصرت فرمائی تو تمام خزانوں کو خالی کر دیا۔ ہاں، جب یہ بیوی اس دنیا سے رحلت فرما گئی تو آپ کے پاس اپنے خزانے سے ایک کفن کے لیے جو ہے مال فراہم نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے اپنے پیراہن میں آپ کو دفنایا تھا، اور اس سال کو آپ نے عام الحزن قرار دیا، یعنی غموں کا سال۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ محسنہ رسالت معاب ہے کہ جس وقت قریش نے اور کفار مکہ نے تمام چیزیں آپ پر پابندی لگا دی تھی، ایسے میں حضرت خدیجہ نے اپنا سب کچھ رسول پر قربان کر دیا۔ اللہ نے اس کے صلہ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ایک ایسی بیٹی عطا فرمائی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کی ضمانت بن گئی، اور توحید پرستوں کی جو ہے ایک نشان بن گئی، اور زمانے میں اس دنیا کو جس طرح سے اللہ فاطر السماوات والارض ہے، زمین اور آسمانوں کو جدا کرنے والا ہے، اسی طرح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، فاطمہ آپ کو نام دیا گیا کہ آپ جہنمی اور جنتیوں کو الگ کرنے والی خاتون ہیں۔ اللہ کا یہ انعام تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو، جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شکل میں عنایت ہوا۔ خداوند منان آپ سب کی طاعت اور عبادت کو قبول فرمائے، اور حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم، حضرت امیر المومنین سے حضرت مہدی آخر الزماں عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں، اور بالخصوص حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کا، شہادت کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ خداوند منان ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔